کہ شام میں یا کہیں جو ہے یہیں دین کی خدمت کریں گے. آواز آئی روضہ انور سے، یا معین الدین. اس سے پہلے کسی نے میرے خواجہ کو معین کے نام سے نہیں پکارا. معین الدین کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا؟ دین کے مددگار. ہماری اوقات ہم دین کی مدد کریں؟ کسی کی اوقات ہے وہ دین کی مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ لقب کس نے دیا کہ دین کے مدد کرنے والا؟ میرے آقا نے کہا اے معین الدین، جاؤ تم ہندوستان جاؤ، اجمیر کی سرزمین پر جاؤ، ہندوستان کو جاؤ، وہاں پر امن کا پیغام پھیلاؤ، امن پھیلاؤ. جہاں قدم قدم پر جنگ و جدال ہوتا ہے، جہاں قدم قدم پر قتل و غارت ہوتا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، جاؤ بے کسوں کی بے بسی کے لیے کو دور کرنے کے لیے، مجبوروں کا سہارا بننے کے لیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو قرار دینے کے لیے، بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے، یتیموں کا مددگار بن کر کے جہاں کہیں ہندوستان میں بدحالی ہو خوشحالی لانے کے لیے، اے معین الدین تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر کے تم دین کا کام کرو. اور جب ہندوستان میں میرے خواجہ آئے، جب ہندوستان کی سرزمین پر میرے خواجہ آئے، انا ساگر کے قریب گئے. انا ساگر میں کچھ لوگوں نے دیکھا یہ ملے لوگ ہیں، پانی بند کر دیا گیا. پانی جب بند کر دیا گیا، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، بہت تفصیل سے میں نہیں بتاؤں گا. پانی بند کیا گیا، نوکر آئے جو خادم تھے، بادشاہ وہاں تو کچھ آئے فقیر لوگ، اور وہاں نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں، عبادت کیا کیا کر رہے ہیں. فوراً کہا کہ اس پر پانی بند کر دیا جائے. پانی بند کرنے کے لیے کہا گیا تو خواجہ غریب نواز سے لوگوں نے، ان کے مریدوں نے کہا کہ حضرت وہاں پر پانی بند کر دیا گیا، وہاں پر پانی بند کر دیا گیا ہے ہم لوگوں پر. اب یہیں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے میرے دوستوں، خواجہ غریب نواز خود نہیں گئے انا ساگر کے پاس کہ انا ساگر آگ کاسے میں آ جائے. آپ نے کیا کیا؟ اپنے مرید کو بھیجا اور کہا جاؤ کہہ دینا معین الدین بلا رہے ہیں، جاؤ کہہ دینا کہ تمہیں خواجہ نے بلایا ہے. وہ فقیر گئے اور کہا انا ساگر چل تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے مرید کو کیوں بھیجا؟ اپنا کیوں نہیں گئے؟ اگر اپنا جاتے تو آج لوگ کہہ سکتے تھے کہ خواجہ کا پاور یہ تھا. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ مرید کو اس لیے بھیجے کہ اے میرے غلاموں سن لو، قیامت تک جب کبھی تمہیں مجھے آواز دو گے، میری مدد طلب کرو گے، تو جہاں کہیں میرے نام سے تم وسیلہ بنا کر کے پروردگار سے مانگو گے، اللہ ضرور تمہیں عطا فرما دے گا. یہ دیکھو میں اپنے مرید کو بھیج کر کے اس سے کہلوا رہا ہوں تجھے خواجہ نے بلایا ہے، تو خبردار جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب کوئی آزمائش آئے اور مصیبت سے کہہ دینا وہ مصیبت دور ہو جا ورنہ میں خواجہ کو بلاتا ہوں، اے مشکل تو دور ہو جا ورنہ میں خواجہ کو بلاتا ہوں. میرا دعویٰ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ خواجہ کا نام جب مصیبت سنے گی دوڑتی ہوئی بھاگے گی. یہ اہل سنت کا نظریہ. چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں خواجہ کو بھیجا تو مجبور کر کے نہیں بھیجا، مختار بنا کر کے بھیجا، مختار بنا کر کے بھیجا ہے، پورا اختیار دے کر کے بھیجا. اس کی مثال میں آپ کو یوں دے دوں، آج کل سوشل میڈیا سے لوگ دین حاصل کر رہے ہیں، کہتے ہیں دینے والا تو اللہ ہے. یہ کہاں سے اولیاء کرام کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ہمارے جیسے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پردھان منتری کا کوئی وزیر ہوگا، وزیر کا مطلب منتری ہوگا، آج کے دور میں جیسے الگ الگ منتری ہوتے ہیں، تو کیا ان کو مجبور کر کے بھیجا جاتا ہے کہ آپ منتری تو ہو لیکن کچھ نہیں کر سکتے؟ منتری کا اختیار اتنا ہوتا ہے کہ جس کو جو چاہے مدد کر سکتا ہے. اس کے انڈر میں نہ ہو تو وہ اپنے اوپر پردھان منتری سے کہہ کر کے، مکھ منتری سے کہہ کر کے اس کی پریشانی دور کروا سکتا ہے. تو عزیزان محترم، جب میرے خواجہ کو میرے آقا نے اپنا وزیر بنا کر کے ہندوستان میں بھیجا تو کیا مجبور بنا کر کے بھیجیں گے؟ نہیں. بلا مبالغہ میں کہتا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، اپنے خواجہ کو بلا کر تو دیکھو.
یقین جانیے اس شعر میں اس کا جواب ہے کہ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں خواجہ، مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں خواجہ، ارے میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، سبحان اللہ، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، لیکن شرط یہ ہے کہ خواجہ والا ہونا پڑے گا، خواجہ والا ہونا پڑے گا۔ صرف وہی بات نہ رہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دل میں میرے نبی نبی، مگر پڑھتے ہیں مہینے میں نماز کبھی کبھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے دل میں نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز مہینے میں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، ابھی بڑا روپیہ آیا، لیکن اگر کہہ دیا جائے چلو مسجد میں تو نہ جانے کتنے لوگ گھوم جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ گھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں خواجہ کا فیضان تب ملے گا جب آپ خواجہ کی بات مانیں گے۔ خواجہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ یہ ہندوستان جو ہر در حقیقت کفرستان تھا، کتنی مصیبتیں میرے خواجہ نے اٹھائی، پانی بند کر دیا گیا، بیٹھنے نہیں کہیں دیا جا رہا، بار بار تکلیفیں دی جا رہی تھی، کس لیے؟ تاکہ ہمیں نمازی بنا سکے، تاکہ ہمیں قرآن کا قاری بنا سکے۔ قاری کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ کمال صاحب کی طرح، قرآن پڑھنے والا بنا سکے، اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانے والا بنا سکے۔ لیکن مسلمانوں، میں بالخصوص رسول پور والے سے کہوں گا کہ ہم سب کچھ تو کرتے ہیں لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ہماری جو ناکامی ہے، سب سے بڑی جو ناکامی ہے وہ یہی ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر تم مسجدوں کو آباد کرو گے تو اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے گا، تم مسجدوں کو بساؤ گے اللہ تمہارے گھر کو بسائے گا، اور اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی ویران بنا دے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور سے بڑا رحمت والا کوئی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دی۔ اور ایک مرتبہ جانتے ہیں جب آپ طائف کے میدان میں گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر پتھر مارا گیا، اور اتنا پتھر مارا گیا کہ آپ کا پورا بدن جو ہے لہولہان ہو گیا، خون سے تربتر ہو گیا۔ لیکن جانتے ہیں جب ملائکہ فرشتے آئے اور کہا میرے آقا سے یا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حکم دیں میں طائف جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے دونوں کو ملا کر کے طائف کو تباہ کر دوں، میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کر کے آیا۔ لیکن وہی آقا جو پتھر مارنے پر یہ جواب دے رہے ہیں، ایک مرتبہ میرے آقا منبر شریف پر کھڑے تھے اور جانتے کیا فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کا من کیا چاہتا ہے، آپ کا دل کیا چاہتا ہے، کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے کی گلیوں میں ٹہلوں اور اس گھر کو آگ لگا دوں جس گھر میں نماز کو تاخیر کر کے پڑھتا ہوا پاؤں، نماز تو پڑھتے ہوں لیکن نماز کو تاخیر کر کے پڑھتا ہوا پاؤں، اس گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رحمت والے فرشتے کہہ رہے، نبی کہہ رہے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ سوچئے جو میرے آقا سے بات زبان سے نکل گئی نا وہ ہو کر کے رہے، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کر کے رہے۔ میرے آقا کی زبان وہ ہے، میرے آقا کا دل تھا کہ گھر کو آگ لگا دوں۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں، آج جو ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے سوچئے کہیں وہی تو نہیں، کہیں وہی تو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، مسئلہ بتا رہا ہوں میں، اگر 7 سال کا لڑکا ہو جائے تو نماز کی تربیت کی جائے، نماز کے بارے میں بتایا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر کے نماز پڑھائی جائے، یہ اسلامی قانون۔ آج جو ہمیں یہاں وہاں مارا جا رہا ہے کہیں یہی اس کی نحوست تو نہیں، نماز نہ پڑھنے کی نحوست تو نہیں؟ آج جو ہمارے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے،
کہیں ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, کہیں اس کی نحوست تو نہیں ہے. مسلمانوں, زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, ارے جب دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. یہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے چھٹی کروائی تھی کہ نہیں کروائی تھی. یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے گرامی کروائی تھی کہ نہیں کروائی تھی. پوچھا جائے گا روز محشر کی جاں گداز بوت, اول پرس سے نماز بوت. ارے محشر کا دن جو کہ جان پگھلانے والا ہوگا, اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا, میرا رب کتنا کریم ہے, پیپر ایگزام سے پہلے پیپر آؤٹ نہیں ہوتا ہے. یہ تو ہندوستان کا معاملہ ہے کہ آؤٹ ہو جاتا ہے. ہندوستان میں ہوتا ہے کہ ایگزام ہونے سے پہلے پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے, لیکن صحیح سسٹم یہ ہے کہ پیپر آؤٹ نہیں ہوتا. لیکن میرا رب کتنا کریم ہے کہ ایگزام کب ہوگا پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا کہ میرا بندہ جو ہے ہوشیار ہو جائے, تیاری کر لے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے, ہم اجمیر گئے جانے والے, ٹھنڈی کا موقع ہے, کمبل بھی لے کر کے گئے, رضائی بھی لے رہے ہیں, ساری چیزیں لے رہے ہیں کہ وہاں جانا ہے کہیں تکلیف نہ ہو. مسلمانوں, ہم اجمیر گئے, وہاں کچھ خرید سکتے ہیں, تکلیف گرمی ہوئی سویٹر خرید سکتے ہیں, کمبلے خرید سکتے ہیں, لیکن سوچئے جب قبر میں جائیں گے اور ضرورت ہوگی نماز کی تو ہم نماز کہاں سے خریدیں گے, ضرورت ہوگی روزے کی تو روزہ کہاں سے لائیں گے, ضرورت ہوگی نیک اعمال کی تو نیک اعمال کہاں سے لائیں گے. مسلمانوں, یہی ہے جو دارالعمل ہے. آج اگر نہ پناہ لیے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا. کل تو کفار و مشرکین میں کہیں گے مولا مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. اللہ کہے گا جا, جو ہونا تھا ہو گیا, اب نتیجے کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے, بس کام ختم ہو گیا ہے. تو مسلمانوں, جس طرح سے آپ ساری چیزوں میں آگے رہتے ہیں, کم سے کم نماز میں بھی آگے رہتے ہیں. رسول پر والے ہیں, رسول کے چاہنے والے ہیں, تو کم سے کم رسول والی تو کریں. یہ نماز کا تحفہ جب خواجہ کریم نواز کی بارگاہ میں لے جائیں گے تو یقین جانیے میرے خواجہ کتنے خوش ہوں گے کہ میں جس لیے ہندوستان میں آیا تھا وہ ساری چیزیں میری لوگ سجا کر کے میرے پاس لے کر آتے ہیں. لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم سب تو کرتے ہیں, خواجہ سے محبت کی کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن خواجہ والی کوئی بات نہیں مانتے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ, میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج میں آپ سے بتا دوں کہ آج الحمدللہ ہمارے درمیان ایک ایسے مبلغ اسلام عالی جناب ابو طلحہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. یقین جانیے جو دعوت اسلامی ہے نا, مختصر میں بتا دوں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اسٹائل ہے, بہت بڑی نعمت. آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے, ہر کوئی اپنے اپنے میں پریشان ہے, دین سیکھنا نہیں چاہتا, لیکن الحمدللہ یہ فی سبیل اللہ ہر جگہ آپ کے لیے, آپ کے مدد کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو نمازی بننا ہے تو یہ نماز بنائیں گے, آپ کو جنازہ پڑھانا سیکھنا ہے تو یہ سکھائیں گے, غسل کا طریقہ سیکھنا ہے تو یہ سکھائیں گے. ساری چیزیں آپ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ دین کی ایسی بہاریں لے کر کے جائیں گے تو آپ کا گھر بھی ایک گلدستہ ہو جائے گا, اور یہ گلدستہ جب قبر میں جائے گا تو انشاءاللہ اس کی خوشبو آپ آخرت تک محسوس کریں گے, آخرت تک محسوس کریں گے. تو آپ تمامی حضرات دعوت اسلامی کا بھی سپورٹ کریے. سپورٹ کا مطلب یہ نہیں کہ مالی سپورٹ کریے, الحمدللہ مال کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں پہ, جو کچھ ہوتا ہے یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے چندے بعد میں ہوتے ہیں, بغیر پیسے کے کیا ہونے والا ہے, لیکن صحیح معنی میں جگہ جگہ درسگاہیں قائم کرنا, جگہ جگہ مکتب قائم کرنا. آج ہمارے بچے قرآن سے کتنی دور ہیں, قرآن پڑھنے نہیں جانتے. بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے, اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکیں. اس سے بڑا تکلیف کی کیا بات ہو. مسلمانوں, جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ ضعیف ہو یا آپ اس جگہ پہ لیٹے ہو
اور آپ کا بیٹا آپ کے نام سے اصالے ثواب نہ کر پائے، ایسا سسٹم نہ بنائیے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی تربیت کریے کہ وہ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے. اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہمارے رسول پور میں بھی ایک مدرسہ ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کو بھیجیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بند کر